وہ گمان غالب کے اوپر انسان کا ایمان لانا، ایمان، دین، مذہب، اس معاملے میں جو کچھ بھی ہم مانتے یا کرتے ہیں وہ گمان غالب ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک کوئی چیز براہ راست مشاہدے میں نہ آ جائے انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اس کو یقینی کا درجہ نہیں دے سکتا. تو یہ عقلی استنباط ہوتا ہے. پیغمبر بھی جو کچھ استدلال کرتے ہیں وہ عقلی استنباطی کی بنیاد پر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہدایت دی ہے اس میں بھی بار بار عقلی استدلال کیا ہے. تو عقلی استدلال میں آپ بڑی حد تک اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بات اسی طرح ہے. لیکن وہ یقین حاصل ہو جائے کہ جیسے میں اس کرسی کو یا میز کو دیکھ رہا ہوں یہ نہ اللہ کا مطالبہ ہے اور نہ یہ کسی انسان کے بس کی چیز ہے. اتنی بات البتہ بالکل صحیح ہے کہ جب ایک مرتبہ عقلی اطمینان ہو جاتا ہے اور ایک گمان غالب سے آدمی زندگی شروع کرتا ہے تو اس کا رب اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ یقین کے قریب کی کیفیت یا اس کے بعض مناظر بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی اتنے ہی آتے ہیں جتنے کہ اس دنیا کے اندر آنے ضروری ہیں. تو بس یہ سمجھ لینا چاہیے گمان غالب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. گمان غالبی کی بنیاد پر ہم تمام علوم کو حاصل کرتے ہیں. گمان غالبی کی بنیاد کے اوپر ہم ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں. گمان غالبی کی بنیاد پر ہم اپنے آپریشن کرا ڈالتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی یقینی نہیں ہوتی. بالکل. تو اس لیے گمان غالبی پر دنیا چل رہی ہے. تو اللہ نے بھی اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی یہ سنت بیان کی ہے کہ میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتا کہ جو انسان کی حد وسع سے بڑھ کے ہو. انسان کے لیے عقلی معاملات میں یہی حد وسع ہے کہ وہ گمان غالب اختیار کرے. چنانچہ دیکھیے بڑے مدح کے موقع پر کہا ہے الذین یظنون ان ملاقو ربہم، یعنی انہیں اس کا گمان غالب ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کریں.